بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نکتہ تو یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے جس کا ارتکاب آج کل اکثر لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک عورت کا انٹرویو سنا، وہ کہہ رہی تھی یہ حجاب، یہ پردہ، یہ گھروں میں رہنا، عورت کو جو ہے گھر میں رہنے کا حکم دینا، یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کا ایجاد کردہ دین ہے۔ اسلام ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ میں کہنا چاہوں گا یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کسی مولوی کا حکم ہے معاذ اللہ ہے؟ یہ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ مومن مردوں کو حکم ہے، خواتین کو حکم ہے۔ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کا حکم نہیں ہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا میرے بھائی میرے دوستو، آج کل جو جرم زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ جل وعلا نے جن گناہوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو کچھ لوگ اپنی خواہش سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا دشمنان اسلام کو خوش کرنے کے لیے، ان کی بلے بلے حاصل کرنے کے لیے جائز قرار دینے کی، حلال قرار دینے کی مذموم کوشش کرتے ہیں، مختلف بہانوں سے، مختلف تعویلوں سے اور مختلف قیاس آرائیوں سے، جو کہ ان کی جہالت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں کہوں گا، وہ یہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس گناہ کی حلت کا عقیدہ نہ رکھے جسے رب نے حرام کیا ہے۔ لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، مرد ہو یا عورت ہو، ایسے انسان کے بارے میں اسلام کیا حکم ہے؟ مرد ہو یا عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور علماء حنابلہ، امام احمد ابن حنبل اور ان کے اصحاب کا، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہے کیونکہ وہ حنبلی مسلک پر تھے، کیا فتویٰ ہے کہ بے نمازی اگر مر جائے، نہ اسے غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ جنازہ پڑھا جائے، نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جو اس حالت میں مرا کہ وہ بالکل نماز ترک کرنے والا تھا، ایسے انسان کا جنازہ تک نہ پڑھا جائے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، زنا حرام ہے، کوئی شک نہیں، شراب، جوا، سب حرام ہے، سب کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں ان کے مرتکب دار اسلام سے کم خارج نہیں ہوں گے جب تک ان کی حلت کا عقیدہ نہ رکھیں، بغیر کسی سبب کے۔ لیکن جو نماز چھوڑنے والا ہے، مرد ہو یا عورت، اسلام نے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کے بارے میں کفر کا تصور نہیں کرتے تھے مگر وہ شخص جو نمازوں سے پیچھے رہنے والا تھا۔ جناب عمر کا قول ہے، ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑنے والا ہے۔ جو نماز چھوڑنے والا ہے، دیگر علماء کے بڑے بڑے فتاوے موجود ہیں، وقت کی قلت پر میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں کہنا چاہوں گا یہ جو نماز چھوڑنے والی بیماری ہے، جو کہ گناہ ہے بلکہ کفر ہے، زنا، شراب نوشی، جوا، ان دیگر تمام گناہوں سے یہ بڑھ کر گناہ ہے۔ ان گناہوں کے مرتکب کے لیے کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا الا جو ان کی حلت کا عقیدہ رکھے بغیر کسی سبب کے۔ لیکن جو جان بوجھ کر متعمدن نماز چھوڑتا ہے، ایسے انسان کے بارے میں
امام الانبیاء نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، اب مجھے بتلائیں جس معاشرے میں 100 میں سے 95% طبقہ جو ہے بے نمازی ہے، وہاں کوئی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا ان کے دلوں میں وائرس کا خوف نہیں ہوگا تو کس کا خوف ہوگا؟ جو لوگ اپنے رب کے حق کو نہیں سمجھتے، حق کو نہیں پہچانتے، جو رب کا حق کیا عبادت غیروں کو جا کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں وائرس کا خوف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان کا وائرس سے ڈرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتے، ایک گروہ تو وہ ہے نا جو رب کا حق کے عبادت جو رب کے لیے خاص اور خالص ہونا چاہیے، جو رب ہی کے لیے ہونا چاہیے، اسے جا کر غیروں کو دیتے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑے مجرم ہیں اور مشرک ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مجرم اور مشرک ہیں۔ اور یہاں جو دوسرا گروہ، یہ کیا ہے؟ جو رب کا حق ادا نہیں کرتے، یہ بھی مجرم ہیں، یہ بھی مجرم ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ توحید کے بعد سب سے اہم رکن جو ہے اسلام کا وہ نماز ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، کون سا اسلام ہے ان کے پاس؟ یہ وائرس سے نہیں ڈریں گے اور کس سے ڈریں گے؟ بتلائے؟ جو موحد ہوتا ہے، جس کے دل میں توحید ہوتی ہے، جس کے دل میں رب پر توکل ہوتا ہے،